امریکی صدر ٹرمپ آج مسلم رہنماؤں سے ملاقات کریں گے۔ امریکہ اور قطر کی میزبانی میں اسلامی ممالک میں خصوصی اجلاس ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف بھی شرکت کریں گے۔ امریکی صدر غزہ میں گورننس اور امن سے متعلق تجویز پیش کریں گے۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ امریکہ چاہتا ہے مسلم اور عرب ممالک غزہ میں فوج بھیجنے پر آمادہ ہوں تاکہ اسرائیل انخلا کر سکے۔ امریکہ کی خواہش ہے عرب اور مسلم ممالک غزہ میں اقتدار کی منتقلی اور بحالی کے لیے رکون بھی دیں۔ وزیر اعظم اقوام متحدہ کے اجلاس میں شرکت کے لیے نیو یارک میں موجود۔ وزیر اعظم 26 ستمبر کو جنرل اسمبلی اجلاس سے خطاب کریں گے۔ جنرل اسمبلی اجلاس کی سائیڈ لائنز پر اہم ملاقاتیں ہوں گی۔ شہباز شریف صدر عالمی بینک اور MD IMF سے بھی ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم جنرل اسمبلی اجلاس سے خطاب میں کشمیریوں اور فلسطینیوں کے حق خودارادیت پر زور دیں گے۔ وزیر اعظم دہشت گردی، ماحولیاتی تبدیلی اور اسلاموفوبیا سمیت عالمی مسائل پر پاکستان کا موقف پیش کریں گے۔ فرانس اور بیلجیم نے بھی فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کر لیا۔ فرانس اور سعودی عرب کی سربراہی میں 2 ریاستی حل سے متعلق اقوام متحدہ کا اجلاس۔ فرانسیسی صدر نے کہا، فلسطین میں امن کا وقت آ گیا، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم 2 ریاستی حل کا تحفظ کریں۔ بیلجیم کے وزیر اعظم بولے، فلسطین سے سفارتی تعلقات کا انحصار حماس کے مکمل غیر مسلح ہونے پر ہوگا۔ فلسطین میں صدارتی اور پارلیمانی انتخابات کے بعد ہی تعلقات قائم ہوں گے۔ فرانس کے اعلان کے بعد فلسطین کو تسلیم کرنے والے ممالک کی تعداد 151 ہو گئی۔ 2 ریاستی حل سے متعلق فرانس اور سعودی عرب کی قرارداد کی 142 ممالک نے حمایت کی۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے اجلاس کا بائیکاٹ۔ امریکہ کی فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کی مخالفت۔ کہا، یورپی ممالک کا فلسطین کو ریاست تسلیم کرنا حماس کے لیے انعام ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ سمجھتے ہیں ایسے اقدامات سے یرغمالیوں کی رہائی میں کوئی مدد ملے گی، نہ ہی جنگ ختم ہونے میں مددگار ثابت ہوگی۔ یہ فیصلے صرف باتوں تک محدود ہیں، ہمارے اتحادیوں کے عملی اقدامات نہیں۔ پاکستان فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے عالمی فیصلوں کا خیر مقدم کرتا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا بیان۔ کہا، یہ اقدام مشرق وسطیٰ میں منصفانہ، پائیدار اور جامع امن کے قیام کی جانب ایک اہم پیش رفت ہے۔ فلسطینی عوام کو ان کے جائز حق دلانے کے لیے عالمی برادری کو متحد ہو کر عملی اقدامات کرنے ہوں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی شام کے صدر احمد الشرا سے ملاقات۔ پاکستان کا شامی عوام سے مکمل اظہار یکجہتی، تجارت اور ترقی سمیت مختلف شعبوں میں تاریخی روابط کو فروغ دینے کا اعادہ۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی کینیڈا کی وزیر خارجہ انیتا آنند سے ملاقات اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس کی سائیڈ لائنز پر ہوئی۔ دونوں جانب سے پاکستان کینیڈا مثبت تعلقات کو سراہا گیا۔ ملاقات کے دوران معاشی اور تجارتی تعلقات میں مزید تعاون کا اعادہ کیا گیا۔ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے والے ممالک کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کا اقوام متحدہ کے اجلاس سے خطاب۔ کہا، اسرائیلی اقدامات عالمی امن کے لیے خطرہ ہیں۔ غزہ اور مغربی کنارے میں اسرائیلی مظالم جاری ہیں۔ قطر پر حملہ اسرائیل کی جارحانہ روش کی تازہ مثال ہے۔ فلسطینی صدر محمود عباس کا حماس سے ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ اجلاس سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب۔ کہا کہ حماس ہتھیار فلسطینی اتھارٹی کے سپرد کرے، قیدیوں کو رہا کیا جائے۔ حماس کو مستقبل میں فلسطین کی حکومت میں کوئی کردار نہیں دیا جائے گا۔ بولے، غزہ میں انسانی صورتحال انتہائی بھیانک ہے، فوری جنگ بندی کی ضرورت ہے۔ جنگ کے خاتمے کے لیے مصر اور قطر کے کردار کو سراہتے ہیں۔ سعودی عرب کے مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ الشیخ انتقال کر گئے۔ سعودی پریس ایجنسی کی جانب سے مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ الشیخ کے انتقال کی تصدیق۔ مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ الشیخ طویل عرصے سے علیل تھے۔ سپریم کورٹ آئینی بینچ میں سپر ٹیکس سے متعلق درخواستوں پر سماعت۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارکس دیے، کیا سپر ٹیکس کے حوالے سے ایکسپرٹس کی رائے لی گئی ہے؟ سارے پارلیمنٹیرینز کو تو اس فیل کا آئیڈیا بھی نہیں ہوگا۔
گولڈ کے دکاندار بجلی وافر استعمال کرتے ہیں، ٹیکس 5000 دیتے ہیں۔ وکیل احمد سکھیرا نے کہا کہ ٹیکس لگایا جائے مگر مزید بوجھ نہ ڈالا جائے۔ ماچس کی تیلی پر بھی ٹیکس لگایا گیا ہے، 215 ارب روپے کا اضافی بوجھ ڈالنا غلط ہے۔ جسٹس جمال خان منتقل نے کہا کہ اگر ماچس پر ٹیکس کم کروانا ہے تو وہ کروا دیتے ہیں، ٹیکس ریکوری ہو جاتی تو یہ اضافی ٹیکس لگائے ہی نہ جاتے۔ سپر ٹیکس کیس کی سماعت کل تک ملتوی۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت میں جی ایچ کیو حملہ کیس کی سماعت، بانی پی ٹی آئی کی فوٹیج دینے، ٹرائل روکنے کی درخواستیں خارج۔ جج امجد علی شاہ کیس کی سماعت کی، بانی پی ٹی آئی کو واٹس ایپ لنک پر عدالت پیش کیا گیا۔ آواز ڈراپ ہونے اور بانی پی ٹی آئی کی شکل واضح نظر نہ آنے پر وکلا صفائی نے عدالتی کارروائی کا پھر بائیکاٹ کر دیا۔ سماعت کے دوران استغاثہ کے 8 گواہان کے بیانات قلم بند، سماعت 27 ستمبر تک ملتوی۔ راولپنڈی احتجاج کیس، علیمہ خان 29 ستمبر کو بطور ملزمہ طلب، 26 نومبر کے احتجاج کیس میں عدالت طلب کیا گیا۔ مقدمے کی سماعت اے ٹی سی کے جج امجد علی شاہ نے کی۔ پروسیکیوشن نے علیمہ خان کے خلاف مقدمے کا چالان عدالت میں جمع کروا دیا۔ پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ علیمہ خان نے دفعہ 144 کے نفاذ کے باوجود کارکنوں کو احتجاج پر اکسایا۔ علیمہ خان کے خلاف تھانہ صادق آباد راولپنڈی میں مقدمہ درج ہے۔ سنبھالی تو پہلے ہی اپنی اسپیچ میں میں نے بات کی کہ ہمیں افغانستان سے مذاکرات کرنے چاہیے، کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کا یہ ڈومین ہے تو انہوں نے اس کے اوپر تنقید بھی کی میرے اوپر کہ یہ نہیں کر سکتا بات، ایک صوبہ ہے نہیں کر سکتا بات۔ افغانستان کی طرف سے اچھا میسج ہے ہمیں اس حوالے سے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو، کیونکہ ظاہری بات ہے جب مسئلہ حل ہوگا، تجارت کھلے گی، امن قائم ہوگا تو دونوں ممالک کا فائدہ ہے اس میں۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ بہت جلد وفد جائے گا وہاں پر اور انشاءاللہ وہاں پر جا کے باقاعدہ طور پہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جو ہے اس کے اوپر مذاکرات انشاءاللہ شروع ہوں۔ ہم بہت جلد افغانستان اپنا وفد بھیجیں گے، افغانستان سے اس وقت بات کرنا بہت ضروری ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی پشاور ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا ملک کے اندر لاقانونیت ہے، ہم جنگ لڑ رہے ہیں، عدلیہ ہمیں انصاف ضرور دے گی، اس جنگ کا حل صرف اور صرف مذاکرات ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کے آپریشن میں 80,000 سے زائد افراد نے جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ دوسری جانب پشاور ہائی کورٹ نے علی امین گنڈا پور کے خلاف الیکشن کمیشن کی کارروائی کو روک دیا، الیکشن کمیشن کو 14 دن میں جواب جمع کروانے کا حکم۔ غریبوں کا پروگرام ہے، اس کا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بے نظیر نام جو ہے وہ اس لیے رکھا گیا تاکہ پاکستان کی جو عورت ہے، جو پسی ہوئی عورت ہے پاکستان کی، وہ اس نام سے طاقت لے۔ یہ نام کی وجہ سے اگر کسی کو چڑ ہے، اس نام کی وجہ سے اگر کچھ لوگوں کو تکلیف ہے تو یہ ناہم تو رہے۔ بی آئی ایس پی کا نام تبدیل نہیں ہوگا، بی آئی ایس پی کو فراڈ کہنا 1 کروڑ خاندانوں کی توہین ہے۔ بی آئی ایس پی کسی صوبے تک محدود ہے اور نہ ہی کسی پارٹی تک۔ چیئرپرسن بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سینیٹر روبینہ خالد کی پریس کانفرنس، کہا یہ پروگرام سیاست نہیں، غریبوں کی بقا اور وقار کا سہارا ہے۔ سیلاب سے ملک بھر میں نقصان ہوا، اس موقع پر سیاسی پوائنٹ سکورنگ سے اجتناب کیا جائے۔ 2022 کے سیلاب میں بی آئی ایس پی نے 70 ارب روپے کی ہنگامی امداد دی۔ یہی وہ پروگرام ہے جو سیلاب زدگان کو بہترین سہولیات فراہم کر سکتا ہے۔ پنجاب کو ڈیم بنانے سے کوئی نہیں روک سکتا، کراچی اور سندھ کا کیا حال ہے سب کے سامنے ہے، سیلاب پر سیاست کرنے والوں کو دعا ہی دی جا سکتی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس، کہا سیلاب زدہ علاقوں میں ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن ابھی بھی جاری ہے۔ سیلاب سے 47 لاکھ افراد متاثر ہوئے، جس کا گھر مکمل تباہ ہوا اسے 10 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ متاثرہ کاشتکار کو فی ایکڑ اراضی 20,000 روپے ادا کیے جائیں گے۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بحالی کے اقدامات جاری ہیں۔ پنجاب کے دریاؤں میں پانی کا بہاؤ نارمل ہے۔ ڈی جی پی ڈی ایم پنجاب عرفان علی کاٹھیا نے کہا کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بھی پانی کی سطح میں واضح کمی ہوئی۔ دریائے ستلج میں درمیانی سے نچلے درجے کی سیلابی صورتحال برقرار ہے۔
हुकूमत सिंध की जानिब से हालिया हफ्ते के दौरान खवातीन को पिंक स्कूटीज़ फराहम करने का फैसला। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत अहम इजलास में पिंक स्कूटीज़ प्रोग्राम का तफसीली जायज़ा लिया गया। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि ये सहूलत खवातीन के लिए एक इनकलाबी कदम है। खवातीन को रोज़ाना की आमदोरफ्त में आसानी होगी, वक्त की बचत, सफरी अखराजात में कमी के साथ खवातीन को एक महफूज और बावकार सफ़र मुयसर आएगा। ये स्कीम ख़ास तौर पर उन खवातीन के लिए है जो रोज़ाना तालीम, मुलाजमत या दीगर ज़रूरियात के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर इन्हसार करती हैं। सिंध हुकूमत का शहरियों की सहूलत के लिए बड़ा कदम। डेथ सर्टिफिकेट के इजरा की फीस खत्म करने पर गौर। यूनियन काउंसिल्स और यूनियन कमेटी से जारी होने वाले डेथ सर्टिफिकेट्स अब मुफ्त फराहम करने की तजवीज़ है। महकमे बल्दियात सिंध ने असम्बली सूबाई काबीना को भिजवा दी। सूबाई काबीना आज फैसला करेगी। IMF के साथ कर्ज प्रोग्राम के तहत अगली किस्त के लिए मुज़ाकरात। IMF मिशन का 25 सितंबर से 8 अक्टूबर तक दौरा पाकिस्तान शेड्यूल। पहले मरहले में तकनीकी, दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। वजारत ख़जाना, तवानाई, मनसूबाबंदी, स्टेट बैंक के साथ मुज़ाकरात एजेंडे का हिस्सा। IMF जायज़ा मिशन के सूबाई हुकूमतों से भी अलग अलग मुज़ाकरात शेड्यूल। मिशन के दौरा पाकिस्तान के लिए वर्किंग हतमी मरहले में दाखिल। सैलाब की तबाहकारियों और मुतासरीन के लिए रिलीफ बारे भी तजावीज़ पेश होंगी। पाकिस्तान में हर साल 2000 लड़कियां सर्वाइकल कैंसर का शिकार हो रही हैं। 75 से 80% बच्चियां जान की बाजी हार जाती हैं। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि दुनिया भर में 8 लाख ख़वातीन सालाना इस कैंसर में मुब्तला होती हैं। हर 1 मिनट बाद एक खातून इस कैंसर की मरीज बनती है। हर 2 मिनट बाद एक खातून सर्वाइकल कैंसर से जान गंवा देती है। हम अपनी माँओं, बहनों और बेटियों को इस मर्ज से बचा सकते हैं। बीमारियों से बचाव ही असल कामयाबी है। अस्पतालों का बोझ कम करने के लिए कवानीन बनाना होंगे। ड्रग कोर्ट लाहौर ने टिकटॉकर हकीम शहजाद के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। आइंदा पेशी पर 24 सितंबर को अदालत में पेश होने का हुक्म। अदालती अहकामात के बावजूद हकीम शहजाद को अदालत में पेश न होने पर नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए। हकीम शहजाद पर गैर कानूनी इश्तिहार और बगैर लाइसेंस अद्वियात की फरोख्त पर मुकदमा दर्ज हैं। इसराइली फौज ने गजा शहर में मजीद फौजी दस्ते दाखिल कर दिए। ताज़ा हमलों में मजीद 40 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनुस में इमदाद के मुंतज़िर 3 फ़लस्तीनी भी इसराइली फ़ौज की दहशतगर्दी का निशाना बन गए। इसराइली फ़ौज ने शाती पनागज़ीन कैंप समेत मुख्तलिफ रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। फ़लस्तीन को तस्लीम न करने पर इटली में मुजाहिरे फूट पड़े। 60 अहलकार जख्मी। मिलान में मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान शदीद झड़पें हुई। पुलिस ने आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। वीनस, जिनेवा, लिवरनो और त्रिस्ते की बंदरगाहों पर भी इसराइल को असलहे की तरसील रोकने के लिए एहतजाज। बोल्वानिया में हाईवे ब्लॉक कर दी गई। रोम में हज़ारों अफराद ने रेलवे स्टेशन के बाहर मार्च किया, जिससे मरकजी रिंग रोड बंद हो गई। नेपल्स में भी झड़पों के दौरान मुजाहिरीन ने रेलवे ट्रैक पर कब्जा करके ट्रेन सर्विस मुतासर की। वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने मुजाहिरों को शर्मनाक करार दे दिया। गजा जाने वाले इमदादी बेड़े फ्लोटेला को बहरी नाकाबंदी तोड़ने की इजाज़त नहीं देगा। इसराइली वजारत ख़ारजा ने वार्निंग देते हुए कहा कि इसराइल किसी भी जहाज़ को जंगी इलाके में दाखिल नहीं होने देगा। इसराइली वजारत ख़ारजा ने इल्ज़ाम आयद किया कि फ्लोटेला हमास के मकासद पूरे करने के लिए मुनज़्ज़म किया गया है। बयान में मज़ीद कहा कि जहाज़ों को इसराइल की बंदरगाह अस्कलान पर लंगर अंदाज होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, जहां से इमदाद गजा मुंतकिल की जा सकती है। गजा की जानिब रवांदवा फ्लोटेला अगले 7 रोज़ में गजा पहुंच जाएगा। सुपर तूफान रागासा 285 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से बाबुयान जज़ायर से टकरा गया। फिलिपाइन में भी तबाही। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तूफान के बाइस समंदर की लहरें 10 फीट तक बुलंद हो सकती हैं। फिलिपाइन के साहिली इलाकों से हज़ारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। स्कूल और दफातर बंद कर दिए गए।
रूस, पोलैंड और बाल्टिक रियासतों के साथ उलझा तो हम उनका दिफा करेंगे। अमेरिका की रूस को धमकी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका की जानिब से पोलैंड और बाल्टिक रियासतों का दिफा किया जाएगा, क्योंकि नेटो इत्तेहादी रूस की मुमकिन इश्तिआल अंगेजी का सख्त जवाब देना चाहते हैं। जनूबी अफ्रीका ने दौरा पाकिस्तान के लिए पत्ते शो कर दिए। टेस्ट, वनडे और T20 स्क्वाड का ऐलान। टिम्बा बाउमा इंजरी के बायस सीरीज से आउट। कोनिंगटन डी कॉक की इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी। जनूबी अफ्रीका की टेस्ट टीम की क़यादत एडम माकरम करेंगे। T20 टीम की क़यादत डेविड मिलर के सपुर्द। मैथ्यू ब्रैटिस एक रोज़ा टीम के कप्तान होंगे।